بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بڑے کمال کی اور بڑے فضیلت کی بات ہے، اور شریعت نے اس کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا لا تنالوا البر حتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھ سکتے جب تک خرچ کرو مما تحبون، اس مال میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تک انسان اپنی پسند کی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے وہ کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ ایک مشہور عالم دنیا میں گزرے ہیں، ان کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے علم حدیث پر بڑا کام لیا۔ ان کی ایک انتہائی بابرکت کتاب ہے، اس کا نام ہے ریاض الصالحین، اور بڑے بڑے علماء کے مطالعے میں وہ کتاب رہتی ہے۔ پہلے تو ہمارے بچپن میں مسجدوں میں اس کا سبق ہوتا تھا، ہم نے دیکھا ہے ٹانڈے میں کہ کئی علماء جیسے تفسیر کا سبق ہوتا ہے ویسے اس کتاب کا بھی سبق ہوتا تھا۔ اس کتاب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب النفقتی علی العیال۔ عیال کا ترجمہ ہے بیوی بچے، تو ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی جو فضیلت بیان کی ہے اور بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی جو تاکید بیان کی ہے، اس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر ذکر کیا۔ یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی جو اللہ کی جانب سے فضیلت ہے، اگر خرچ کرو گے تو کیا فضیلت ملے گی، اور اپنے بیوی بچوں پر ایک مسلمان کو خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس باب کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لے کر کے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک دینار، پہلے زمانے میں دو طرح کے سکے چلا کرتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، ایک سونے کا سکہ اس کو دینار کہتے ہیں، اور ایک چاندی کا سکہ جس کو درہم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایک دینار یعنی سونے کا سکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کا راستہ جہاد میں خرچ کرے، مسجد میں خرچ کرے، مدرسے میں خرچ کرے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو ہر آدمی کو نیک کام میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ ہماری مسجد میں بھی آج کل ضرورت ہے، یہاں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ کوئی ایک دینار کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، لوگ ان کو خریدتے تھے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ان کو آزاد کر دیتے تھے، یہ بڑی نیکی کا کام۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی ایک دینار غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور
اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 1 دینار کسی غریب کی ضرورت میں خرچ کرے، آس پاس میں کوئی غریب آدمی ہے، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے 1 دینار کوئی انسان خرچ کرتا ہے، اور آگے فرمایا کہ وہ کوئی شخص 1 دینار اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، تو 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، آپ نے فرمایا کہ کسی غریب غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، آپ نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرنے میں خرچ کرے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ تو آقا نے فرمایا ان 4 میں سب سے افضل ہے بیوی بچوں پر خرچ کرنا۔ کتنی بڑی تاکید اور کتنی بڑی فضیلت ہے، ورنہ عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گھر سے باہر خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے، گھر میں خرچ کرنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ عام طور پر لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی افضل بتایا بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اور غلام کو آزاد کرنے سے اور اسی طرح غریبوں پر خرچ کرنے سے بھی افضل ارشاد فرمایا اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ بس ایک شرط ہے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا چاہیے اور بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے، میں تمہیں ایک ضابطہ بتاتا ہوں، اور شاید کسی اور موقع پر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ کے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی اگر کام کرنے میں اپنے نظریے کو بدل دے تو وہ دنیا کا کام دین کا کام بن جاتا ہے۔ اگر وہ نظریہ بدل دے، اپنی سوچ بدل دے، یا کہنا چاہیے کہ اگر اپنی نیت کو بدل دے تو وہ دنیا کا کام بھی آخرت کا کام اور اللہ اور دین کا کام بن جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی بیوی بچوں پر پیسے خرچ کرتا ہے اور اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، اچھے سے اچھا پہناتا ہے، لیکن اگر اس خرچ کرنے میں وہ تھوڑی سی اپنی نگاہ کو بدل دے، اپنے زاویے کو بدل دے، اپنی نیت کو بدل دے، تو یہ خرچ کرنا ہی اس کے لیے دین کا کام بن جاتا ہے۔ مثلا اگر آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے یہ سوچے کہ میں اپنے بیوی بچوں پر یہ مال اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کی شریعت نے مجھے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اب یہ خرچ کرنا ہی نیکی کا کام بن جاتا ہے، دین کا کام بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے دین کی خصوصیت ہے۔ ایک کاروباری، ایک دکاندار، ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے، یہ دنیا کا کام ہے، لیکن اگر یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کمانے اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا حکم فرمایا، اس لیے میں کماتا ہوں، تو یہی کام اس کے لیے دین کا کام بن جائے۔ تو آپ اس اصول کو سمجھے کہ اللہ کے شریعت کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی اگر اپنا زاویہ نگاہ بدل جائے تو دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے اندر 2 صفت پیدا ہو جائیں، مثلا یہ اپنے کاروبار میں سچ بولنے لگے، اور دوسرا کام اپنے کاروبار میں دیانت داری سے کام کرنے لگے، تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ ان 2 کاموں کی وجہ سے ان کے دنیا کا کام دین کا کام بن جائے گا، اور آخرت میں یہ جنت میں شہداء کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اتنا بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بڑے کمال کی اور بڑے فضیلت کی بات ہے، اور شریعت نے اس کا اتنا اہتمام کیا ہے، اتنا اہتمام کیا ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا لا تنالوا البر حتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھ سکتے جب تک خرچ کرو مما تحبون، اس مال میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تک انسان اپنی پسند کی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے وہ کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ اس کو اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مال اور دولت تمہیں پسند ہے اور تمہارے دل کے قریب ہے، اس مال اور دولت کو تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا،
تو کسی صحابی کو اپنا گھوڑا پسند تھا تو اس نے اللہ کے راستے میں اس گھوڑے کو صدقہ کر دیا، اور کسی صحابی کو اگر اپنا غلام پسند تھا تو اس غلام کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ میں باغات کا کام تھا، صحابہ کے باغات، کھجور کے باغات ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کے پاس صحابہ میں سب سے زیادہ باغات تھے، سب سے زیادہ باغات۔ اور جو مسجد نبوی جہاں بنی ہوئی ہے نیا حصہ، یہ حضرت ابو طلحہ انصاری کے باغ میں بنا ہوا۔ تو پرانی جو مسجد نبوی تھی اللہ کے رسول کے زمانے کی، اس مسجد نبوی کے دروازے پر جو باغ تھا وہ باغ حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ تھا، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کا پانی بڑا شیریں اور میٹھا ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو اس باغ سے بڑی محبت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ باغ اور اس باغ کا پانی اور وہ کنواں بڑا پسند تھا۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے، اس باغ کی چھاؤں میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس باغ میں جو کنواں تھا اس کنویں کا پانی آپ پینے میں اور وضو میں استعمال فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یا سعودی عرب میں پانی کی کتنی قلت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے بلایا، اور بلا کر کے فرمایا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت عطا فرمایا ہے، دیکھو مدینے کے فلاں علاقے میں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، اور اس علاقے میں ایک یہودی کا کنواں ہے، اور وہ یہودی پیسے میں مسلمانوں کو پانی دیتا ہے، کسی صورت سے اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، وہ خرید کر کے تم اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ اور وقف کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو پہلے آدھا خریدا اور پھر پورا خرید کر کے اللہ کے لیے وقف کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں۔ تو جس آدمی کے پاس میں پانی کا کنواں ہو، اس کے پاس تو مدینہ منورہ میں بڑا سرمایہ ہوتا، بڑا سرمایہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب تک اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو تب تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے تمام مال و دولت میں یہ سامنے والا باغ سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس کا کنواں سب سے زیادہ پسند ہے، یہ میرے دل کے قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پورے باغ کو میں اللہ کے لیے صدقہ کر دوں، صدقہ کرتا ہوں، آپ گواہ رہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اربا، یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے، تجھے آخرت میں اس کا بڑا نفع ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک کام کرو کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں اس کو باغ کو تقسیم کر دیا۔ تو اتنا، یعنی ان شریعت میں مال خرچ کرنے کی اتنی اہمیت ہے، لیکن تمام کے مقابلے میں اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا سب سے فضیلت کی بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، اور اس کا خیال کیا اللہ کے رسول نے۔ چنانچہ جب یہ حد سنا تو بعض صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو ایک دن صحابہ کے درمیان میں بحث ہوئی کہ بھئی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پسندیدہ مال اور محبوب مال اللہ کے لیے خرچ کرو، اور ہم نے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب سے ہم نے سنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہم نے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، آپ ہمیں مسئلہ بتائیں کہ کتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل العفو، اللہ کے رسول کی جگہ اللہ نے جواب دیا قل العفو۔ عفو کہتے ہیں انسان کے بچے اور بیوی کی ضرورتوں سے جو مال بچ جائے اس مال میں سے نیک کام میں خرچ کرنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارا کا سارا مال اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور بیوی بچے دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا العفو،
جو تمہارے اور تمہارے بچوں کی ضرورتوں سے بچ جائے، تمہاری اپنی ضرورت سے بچ جائے، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اندازہ لگاؤ بیوی بچوں کا شریعت نے کتنا خیال کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتفاق کی بات کہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے اور اتنے سخت بیمار ہوئے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے جا کر کے عیادت کی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس بہت سارا مال ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کا آخر ہو گیا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو، سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ مت کرو۔ تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ میں ایسا کروں اللہ کے رسول کہ آدھا مال میں اپنی بیٹی کے لیے روک لوں اور آدھا مال میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو۔ تو انہوں نے تیسری مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ایسا کرتا ہوں کہ ساتھ جتنا مال و دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس مال کے میں 3 حصے کرتا ہوں، 2 حصے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں اور 1 حصہ اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں سعد ایسا مت کرو۔ تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائے کہ میں کیا کروں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کرو کہ تم اپنے تمام مال و دولت کے 3 حصے کرو اور 2 حصے اپنی بیٹی کو دو اور 1 حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ دیکھا اللہ کے راستے کے مقابلے میں صدقہ اپنی بیٹی کو زیادہ دینے کا حکم دیا۔ تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ بیوی بچوں کے جو مالی حقوق ہمارے اوپر ہے اس کا شریعت میں کتنا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے۔ آپ سمجھے میری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ تمام ضرورتوں کو چھوڑ کر کے اپنے بیوی بچوں کے باعزت کھانے کا انتظام کیا جائے، باعزت رہنے کا انتظام کیا جائے، بشرطے کہ اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اگر غور کریں جو مجھے بات کہنا ہے وہ بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری عموماً بیویوں کے ہمارے اوپر 2 مالی حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے اوپر جو بیویوں کے مالی حقوق رکھے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، 2 ہیں۔ نمبر 1 نان و نفقہ، کھانا پینا۔ الحمدللہ سبھی لوگ جو کھاتے ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کو کھلاتے ہیں۔ سبھی لوگ مالدار ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، کسی بھی معاشرے اور کسی قبیل قوم سے آتا ہو، ہر انسان اپنی وسعت کے برابر اپنی بیوی بچوں پر کھلاتا اور پلاتا اور خرچ کرتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک مالی حق اور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے، وہ ہے اس کا مہر۔ وہ ہے اس کا مہر۔ اس مہر کو ادا کرنے میں لوگوں کے درمیان میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ آپ اس کو یاد رکھیے جو شادی کے وقت میں مہر متعین ہوتا ہے یہ مہر کوئی بیوی کی قیمت نہیں ہے، یہ مہر بیوی کی عورت کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ یہ مہر اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کے لیے رکھا ہے۔ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی خاندان کے چشم و چراغ ہے، کسی خاندان کی عزت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو حکم دیا ہے کہ اس کو اپنے گھر لے جانے کے لیے کوئی مہر متعین کرو، یہ عورت کی اس میں عزت ہے اور یہ اس کا حق ہے۔ لیکن ہم لوگوں سے عورت کا اس حق ادا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے، کوتاہی ہو۔ حالانکہ آپ کو میں نے حدیث سنائی، تم مال خرچ مسجد میں مدرسے میں مت دو، اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو، مثلا غلام آزاد مت کرو، تم غریبوں کو مت دو، لیکن بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت جو مالی حق شریعت نے ہمارے اوپر رکھا ہے عام طور پر مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ادا کرنے میں دقت ہوتی ہے، اور بلکہ ایک عجیب رجحان بن گیا ہے۔ میں نے ابھی میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں لوگوں کے درمیان میں اس طرح کی باتیں سنی، ارے بھائی جتنے چاہے مہر متعین کر لو، دینے تھوڑی ہیں۔ دیکھو بھائی اس بات کو مسئلے کو سن لو۔ ایک حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ذکر کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو نکاح کے وقت مہر متعین کرے اور متعین کرتے وقت میں اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ مجھے مہر تو دینا ہی نہیں ہے،
اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ بھئی جتنے چاہے مہر متعین کرا دو، مجھے مہر تو ادا کرنے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن زانی بنا کر کے اٹھایا جائے۔ یہ اس آدمی کے لیے جس کی نیت نہ دینے کی ہو، یہ اس آدمی کے لیے نہیں ہے جو دینے کی نیت رکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو دوں گا، لیکن حالات آ گئے۔ لیکن ایک آدمی کی شروع سے ہی نیت یہ ہے کہ مجھے مہر ادا نہیں کرنے، مہر دے کر کے میں کیا کروں گا؟ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اس کو زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھو مہر ہمارے ہاں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک معجل عین کے ساتھ معجل، اور ایک معجل حمزے کے ساتھ۔ معجل کہتے ہیں ہماری زبان میں نقد کو، اور معجل حمزے کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ادھار۔ ان دونوں کا فرق سمجھیے کہ آپ مہر کو متعین کرتے وقت میں اگر نقد متعین کراتے ہیں تو نقد اور ادھار کے درمیان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نقد جو مہر ہوتے ہیں وہ نکاح کے بعد وقت چاہے وہی اسی وقت دے دو، یا رات میں جا کر کے اپنی بیوی کو دے دو، اور نقد مہر کے اندر بیوی کو یہ اختیار ہے کہ وہ شوہر کو اپنے ہاتھ لگانے سے روک سکتی ہے۔ نقد مہر کے اندر بیوی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے بعد میں ہاتھ لگانا، پہلے میرے پیسے لا کر کے دو۔ اور ادھار مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ فوراً دینا ضروری نہیں ہوتے، بیوی کو روکنے کا بھی اختیار نہیں ہوتا، لیکن اگر زندگی میں کبھی بیوی مطالبہ کرے تو ان مہر کو دینا پڑے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے بیوی نے نہیں مانگے اور شوہر نے نہیں دیے تو مرتے، یا تو اللہ نہ کرے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس وقت دینے پڑتے ہیں، اور اگر طلاق نہیں ہوئی تو مرد کے مرتے وقت دینے پڑیں گے۔ وہ یہ قرض ہے، یہ قرض ہے۔ جس طرح انسان کے اوپر اگر کسی کا 10 لاکھ روپے کا قرض ہے اور وہ آدمی مر جائے تو قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جو زمین و جائیداد چھوڑی ہے، بچوں میں تقسیم کرنے سے پہلے، رشتہ داروں میں تقسیم کرنے سے پہلے اس کے مال سے قرض داروں کو قرض ادا کیا جائے گا۔ یہی حکم مہر کے لیے ہے۔ اگر مہر شوہر نے ادا نہیں کی ہے اور بیوی کا، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو بیوی بچوں میں مال کو تقسیم کرنے سے پہلے جس طرح دوسرے قرض داروں کو اس سے قرض ادا کیا جائے گا، اسی طرح اس کے مال و دولت سے بیوی کا مہر بھی ادا کیا جائے گا۔ اور دیکھو بھائی، مہر ہو، قرض ہو، یا کسی دوسرے کا قرض ہو، اس کے قرض کے سلسلے میں شریعت کی بڑی تاکید آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر قرض ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے صاحب استطاعت بنایا ہو، اگر وہ قرض دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن ٹال مٹول کرتا ہے، آج دوں گا کل دوں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا فہو ظلم، یہ اس آدمی نے ظلم کیا، یہ ظلم کر رہا ہے، قرض دار کا قرض ادا نہیں کر رہا، قرضہ ہے وہ ادا نہیں کر رہا، یہ ظلم ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی قرض لیتا ہے اور دل میں نیت ہوتی ہے کہ مجھے یہ قرضہ ادا کرنا ہے، یہ دوسرے کا قرض ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کی جماعت اس کے پیچھے لگاتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرواتے۔ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی جنازہ آتا تھا تو آپ جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا کرتے تھے کہ اس آدمی پر کوئی قرض ہے؟ لوگ کہتے تھے اللہ کے رسول قرض نہیں ہے، تو آپ جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ اور اگر آپ فرماتے تھے کہ اس کے اوپر قرض ہے تو اللہ کے رسول فرماتے تھے بھئی اس قرض کے ادا کرنے کی ذمہ داری لو۔ اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا تھا تو آپ جنازہ پڑھا دیتے تھے، اور ذمہ داری نہیں لیتا تھا تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت آ گیا تو اللہ کے رسول بیت المال سے قرض ادا کرتے تھے۔ تو بھائی یہ مہر جو ہے ایک قرض ہے، اس بارے میں آپ غور کریں۔ اچھا، اس ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ مہر میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مہر کم بھی لوگ باندھتے ہیں اور زیادہ بھی باندھتے ہیں۔ اب وقت پورا ہو گیا، اگلے جمعے کو سمجھائیں گے۔ نہ مہر بہت کم ہونا چاہیے، نہ مہر بہت زیادہ ہونا چاہیے، اس میں دونوں میں پریشانیاں ہیں۔ اور مہر کے باندھنے کے کئی طریقے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے موقع ملا تو ضرور بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا